خوش آمدید میرے بیحد قابل احترام دوستو، آپ کا ہمارے کنزا اسلامک وائس میں بہت بہت سواگت ہے۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں شروع اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے کچھ مہینوں کو ہمارے لیے ایک خزانے کی طرح بنایا ہے، اور شعبان کا یہ مہینہ انہی میں سے ایک ہے جسے اکثر ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ آج کی یہ ٹاپک، یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتی ہے، کیونکہ آج میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جسے جان کر آپ اپنی تنگی اور غربت کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ شعبان کے مہینے میں کی گئی کچھ چھوٹی سی خریداری کیسے آپ کے رزق میں سیلاب لا سکتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں اسی پر چرچا کروں گا۔ شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا، ورنہ ہمیشہ غریب اور تنگ دست رہو گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ کی رحمت، رزق کی برکت اور گھر میں سکون آئے، تو شعبان کے مہینے میں یہ 5 چیزیں ضرور خریدنا۔ میرے محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے جا رہا ہوں جو سننے میں آپ کو اٹپٹا لگے اور شاید عام سا لگے، لیکن اگر دل کی گہرائیوں سے سنی جائے نا تو انسان کے اندر ہلچل مچا سکتی ہے۔ سوچ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان خود سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی مہینوں کو اتنی لاپرواہی، بے پرواہی سے کیوں گزار دیا۔ بات شعبان کے مہینے کی ہے دوستو، وہ مہینہ جو آہستہ آہستہ ہمیں رمضان کے دروازے تک لے کر جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شعبان غفلت کا نہیں بلکہ تقدیر سنوارنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے فیصلے، معمولی عمل، بظاہر عام سی چیزیں آنے والی مہینوں بلکہ پورے سال کے حالات کا رخ بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کتنی بار شعبان آیا اور گزر گیا، ہم نے گھروں کی خریداری کی، دنیاوی ضرورتیں پوری کی، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم مہینے میں یا اس مہینے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جنہیں اگر نظر انداز کر دیا جائے نا تو انسان محنت کے باوجود تنگی میں گھرا رہتا ہے۔ پیسہ تو بہت آتا ہے مگر ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ سکون ڈھونڈنے نکلتے ہیں مگر بے چینی ساتھ لپٹی رہتی ہے۔ شاید اسی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے شعبان کے مہینے کی قدر نہیں پہچانی۔ میں نے شعبان کو نہیں جانا۔ آج کی اس نشست میں آپ کو ایک ایسا اصول بتانے والا ہوں جو صدیوں سے اہل دل کے درمیان منتقل ہوتا آیا ہے۔ یہ کوئی جادو، کوئی ٹوٹکا یا کوئی دنیاوی فارمولا نہیں ہے، جی ہاں، بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک راستہ جسے اپنایا جائے نا تو غربت، تنگ دستی اور محتاجی آہستہ آہستہ زندگی سے رخصت ہونے لگتی ہے اور آپ کو اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور اگر اسے نظر انداز کیا جائے نا تو انسان ساری عمر شکوہ کرتا رہتا ہے کہ ہماری محنت کہاں گئی، ہماری محنت میں برکت کیوں نہیں۔ یاد رکھیے، برکت کا تعلقات قیمت سے نہیں بلکہ نیت سے ہوتا ہے۔ شعبان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اعمال اٹھائے جانے کا مہینہ ہے۔
اسی مہینے میں آپ کے اور ہمارے اعمال کی فہرست یعنی رجسٹر اللہ کی نظر میں تیار ہوتا ہے۔ تیاری کا مہینہ ہے اور آنے والی برکتوں کی بنیاد رکھنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں ان 5 چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا تو ممکن ہے آنے والا وقت صرف تنگی، پریشانی اور حسرتوں کے ساتھ گزارنے والی زندگی ہو جائے گی۔ کون سی وہ چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز مٹی کا برتن یا پیالہ ہے۔ مٹی کے برتن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور اسی مٹی میں لوٹ جانا ہے۔ جب انسان اپنی اصل کو یاد رکھتا ہے تو وہ رزق کی طلب میں عاجزی اختیار کرتا ہے، اور عاجزی ہی اللہ کی رحمت کو قریب کرتی ہے، اور اللہ رب العزت کو عاجزی بے حد پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قناعت سب سے بڑی دولت ہے۔ مٹی کا برتن اسی قناعت کی ہے علامت ہے، لہٰذا سامان میں مٹی کا برتن خریدنا محض ایک چیز خریدنا نہیں بلکہ یہ ایک روحانی سرمایہ کاری ہے۔ مٹی کے برتن میں انسان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پاس جو بھی ہے وہ کافی ہے، اور قناعت ہی برکت کی پہلی کنجی ہے۔ ہمارے نبی اور آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سادگی کا بہت جوڑ تھا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیاوی آسائشوں کی دور میں قناعت کھو دیتا ہے وہ ہمیشہ رزق کی کمی محسوس کرتا رہتا ہے، اور جو مٹی کی سادگی کو اپناتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ سکون عطا فرماتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ دراصل رمضان کی عملی تیاری کا مہینہ ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ بھی آہستہ آہستہ نماز کی طرف لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہے نا بہت مزیدار بات؟ جب بندہ اللہ کے گھر کا ارادہ کرتا ہے نا تو کیا وہ ظاہری تیاری کے بغیر جا سکتا ہے؟ کیا رب کے دربار میں پیش ہوتے وقت وقار، صفائی اور سلیقہ کا کوئی معنی نہیں رکھتا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اے اولاد آدم، ہر نماز اور ہر مسجد کے وقت اپنی زینت اختیار کرو۔ جب بندہ صاف ستھری نئی چپل یا جوتا پہن کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو یہ ایک اعلان بن جاتا ہے کہ میں اب اللہ کے گھر کا باوقار مہمان بننا چاہتا ہوں۔ جو شخص اللہ کے گھر کے آداب کا خیال رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کے رزق کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تیسری بابرکت چیز کھجور ہے۔ کھجور صرف ایک غذا نہیں بلکہ یہ سنت نبوی ہے اور رحمت الہی کی علامت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر بھوکا ہے۔ غور کیجیے گا، یہاں سائنس بھی یہی پروف کرتی ہے کہ کھجور ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ یہاں بھوک سے مراد صرف پیٹ کی بھوک نہیں بلکہ برکت کی بھوک بھی ہے۔ شعبان چونکہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں کھجور خریدنا دراصل آنے والی برکتوں کو خوش آمدید کہنے کے برابر ہے۔ جو شخص سنتوں کو وقت سے پہلے اپناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی وسعت پیدا فرما دیتا ہے جس کا اسے اندازہ تک نہیں ہوتا۔ کھجور چونکہ روزہ کھولنے کی سنت بھی ہے اور صدقے کی بہترین شکل بھی ہے،
اس لیے شعبان میں اس کی خریداری دل کھول کر کریں، گھر اور رزق تینوں کو مضبوط کرتی ہے۔ چوتھی نہایت اہم چیز تسبیح یعنی ذکر الہی، ذکر کرنے کے دانے ہیں۔ تسبیح بندے اور رب کے درمیان ایک مضبوط ڈور ہے، رشتہ ہے اور مسلمان تعلق کی علامت ہے۔ شعبان اعمال کے اٹھائے جانے کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں تسبیح کا اختیار کرنا اپنے اعمال کو وزنی اور اپنے نام کو قبولیت کے قریب لے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی خبردار کرتے ہیں، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے نا تو لالچ، خوف اور بے برکتی خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ ذکر روح کی زندگی ہے۔ جس گھر میں تسبیح آ جاتی ہے وہاں روحانی زندگی زیادہ ہو جاتی ہے اور یہی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ جو رب کو یاد رکھے رب اسے کبھی محتاج نہیں رکھتا۔ محترم ناظرین، میں آپ کو پانچویں اور بہت اہم چیز بتانے جا رہا ہوں جو ہماری اور آپ کی سب کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ پانچویں چیز ہے آٹا یا اناج، وہ بھی خاص طور پر صدقے کی نیت سے۔ اسلام میں رزق کا تعلق صرف محنت سے نہیں بلکہ دینے سے بھی ہے۔ جو ہاتھ دینے کے لیے اٹھتا ہے نا اللہ اسے کبھی خالی نہیں چھوڑتے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ اسے 700 گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے۔ شعبان میں آٹا یا اناج خرید کر کسی غریب یا ضرورت مند تک پہنچا دینا دراصل آنے والی مہنگائی، تنگی اور پریشانیوں سے بچاؤ کا روحانی سامان ہے۔ بزرگان دین فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے اللہ اس کے گھر کی بھٹی کو کبھی ٹھنڈا ہونے نہیں دیتا۔ محترم ناظرین، شعبان کا وہ مہینہ اور وہ وقت جس میں ایک چھوٹا سا فیصلہ آپ کی تقدیر کا رخ بدل کر رکھ سکتی ہے۔ یہ تیاری صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پورے سال کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ عبادت تو کرتے ہیں مگر رزق کی برکت کی تیاری نہیں کر پاتے۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ رزق کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 5 چیزیں آپ کے بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ صحیح علم اور روحانی رہنمائی ہی آپ کی دنیا بدل سکتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز اور اسلامی معلومات سے اپنے دل کو منور اور روشن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کنزا اسلامک وائس کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور لائک کر دیں۔ ثواب کی نیت سے دوسرے تک بھی پہنچائیں تاکہ انہیں بھی ثواب ملے، ہمیں بھی ملے اور آپ کو بھی ملے۔ ہماری کوشش صرف اتنی ہی ہوتی ہے، آخرت دونوں سنوار دیں۔ اس دنیا کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے اور بہترین انفارمیشن، اسلامی معلومات آپ کے سامنے لے آؤں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔